بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا۔ آج بالخصوص جو پاکستان میں گزشتہ چند روز سے چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے، اس پر ہی گفتگو کرنے کے خیال سے آپ کو یہاں پر آنے کی تکلیف دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی یوم سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان ہوا ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے۔ یقیناً 9 مئی کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں چند شر پسند عناصر، شر پسند جتھوں نے جس طریقے سے لا قانونیت مچائی اور جو پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی املاک کو اور پاکستان کے حساس اداروں کو نقصان پہنچایا، وہ ایک بہت تکلیف دہ دن تھا، اور قوم اس بات کو سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی شر پسندی، اس طرح کی دہشت گردی پھیلانے والوں کو آڑے ہاتھوں لینا ضروری ہے، تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں فیشزم پھیلانا، پاکستان میں فیشزم کو فروغ دینا، دہشت گردی کو فروغ دینا معمول بن سکتا ہے۔ یہ معمول نہ پہلے بن سکا، لوگوں نے کوشش کی، اس کراچی شہر کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، سندھ کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، پاکستان کے دیگر علاقوں میں ایسی کوششیں کی گئیں، لیکن پاکستان کی عوام، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز، سویلین ملٹری دونوں نے مل کر ہمیشہ پاکستان میں امن کے قیام کے لیے کوششیں کی اور قربانیاں دیں۔ آج بھی ہم نے جو کچھ 9 مئی کو دیکھا اور جو تہیہ کیا کہ اسے یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، وہ بھی ہماری انہی جذبات کی روشنی میں ہے جس کا تجربہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں۔ اب اس ایک شخص نے جس طریقے سے لا قانونیت کو پروموٹ کیا، جس طریقے سے لوگوں کو اکسایا، آپ تمام میڈیا کے ساتھیوں کے پاس وہ ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جس کے ذریعے یہ لوگوں تک میسج کرتا رہا کہ وہ باہر آئیں اور وہ تباہی پھیلائیں اور ریاکشن دکھائیں اگر اس شخص کو قانونی طور پر گرفت میں لیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ بربادی کریں، وہ تباہی کریں۔ یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، یہ چیزیں میں یا مرتضیٰ نہیں بنا رہے، یہ عمران نیازی کی ویڈیوز ہیں، آپ کے پاس ہوں گی۔ 9 مئی کی بھی ویڈیو ہوگی، اس کے بعد کی بھی ہوگی، اور اس سے پہلے بھی جو یہ متواتر لوگوں کو اکساتا رہا ہے، لوگوں کو پریشر کرتا رہا ہے، ان کو گمراہ کرتا رہا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور پھر ان لوگوں کے ذریعے ہمیں یا اپنے مخالفین کو یا حکومت کو یا اداروں کو ڈراتا رہا ہے کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو پاکستان میں یہ ہوگا، پاکستان میں وہ ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری شناخت ہے۔ میں آج پاکستانی ہوں کیونکہ میرا ملک پاکستان ہے۔ جا کے پوچھئے ان لوگوں سے جن کو ملک نہیں نصیب ہوا، جا کے پوچھئے ان لوگوں سے جو دنیا میں در بدر ہے، ریفیوجی کا سٹیٹس ہے، جن کے پاس سرزمین نہیں ہے جسے وہ اپنا گھر کہہ سکے یا جہاں جا کے بس سکے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس یہ ملک ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور انڈیپینڈنٹ سوورن ملک کے باشندے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور آج اس سندھ اسمبلی میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اسی سندھ اسمبلی میں پاکستان کے قیام کی قرارداد پیش ہوئی تھی۔ یہ ہمیں فخر ہے کہ یہ سندھ کا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی کریشن میں۔ لہٰذا عمران نیازی
یا اس کے ماننے والے اس کلٹ ورشپرز کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان پر اگر وہ بات کریں گے یا پاکستان پہ کو نقصان پہنچانے کی بات کریں گے تو ہم چپ رہیں گے. ہم چپ نہیں رہیں گے. ہم بھول جائیں گے ہم کون سی سیاسی جماعت میں ہیں. ہم بھول جائیں گے کہ ہمارا تعلق کس فیملی سے, کس خاندان سے, کس جماعت سے. ہم پہلے پاکستانی ہیں, اس کے بعد آپ بات کریں کہ ہم کس جماعت میں ہیں یا ہمارا نام کیا ہے یا ہماری ذاتی شناخت کیا ہے. لہٰذا اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی قدر ہے تو آپ کو بھی ہم سمجھائیں گے کہ اس ملک کی قدر و قیمت کیا ہے. اس ملک کے قیام کے لیے, اس ملک کے اندر استحکام کے لیے, اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کے امن کے لیے بہت کچھ قربان کیا ہے اور ہم سب نے کیا ہے. لہٰذا اسے صرف ایک عمران نیازی کی ایگو کے لیے ہم خدا نخواستہ برباد نہیں ہونے دیں گے. عمران نیازی نے ڈائیلاگ سے بھاگ کر انتشار اور دہشت گردی کا راستہ اپنایا. عمران نیازی نے غیر جمہوری رویہ اختیار کیا اور وہ جو اس کی نمائندگی کر رہے تھے, اس کی جماعت کے لوگ جو گزشتہ آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے جو بیٹھے تھے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ, وہ تو کنسنسس پہ بھی آ گئے تھے بہت حد تک. لیکن اس ضدی شخص نے, اس نارسسسٹ نے اس تمام ڈائیلاگ کو سیبوٹاج کیا. اس نے پانی پھیر دیا اس تمام ڈائیلاگ اور کوشش پر جو اس کی جماعت کے لوگوں نے بھی بیٹھ کر کیا. میں نے پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کیا کہ اس کی جماعت سے جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کر فلیکسیبلٹی کا بھی مظاہرہ کیا, ڈائیلاگ کو بھی انہوں نے انکریج کیا. لیکن اس ضدی شخص نے اس تمام ڈائیلاگ کے آؤٹ کم کو ریجیکٹ کیا. یہ ذمہ دار ہے اس ملک میں جو 9 مئی کو ہوا ہے ان تمام چیزوں کا. یہ ذمہ دار ہے توڑ پھوڑ کا, یہ ذمہ دار ہے آگ لگانے کا. یہ کیسا پروٹیسٹ تھا, یہ کیسا پرامن پروٹیسٹ تھا جہاں گاڑیاں جلائی گئیں, جہاں بسیں جلائی گئیں, جہاں 8 کروڑ کی وہ بس جو بڑی مشکل سے کراچی کی عوام کے لیے پیپلز بس سروس کے نام پر شروع کی گئی, اس کو جلایا گیا, توڑا گیا, مسمار کیا گیا گاڑیوں کو, شیشے توڑے گئے. جو درندگی ہم نے 9 مئی کو دیکھی ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے. اور پھر جو حساس تنصیبات ہیں ان کی طرف باقاعدہ پلاننگ سے رخ کروایا گیا. باقاعدہ ویڈیوز ہیں جہاں پی ٹی آئی کے اہم پوزیشن پر فائز لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانی جگہ پہنچو, فلانی جگہ جانا ہے, فلانی جگہ اٹیک کرنا ہے. پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا گیا, زندہ جانوروں کو جلایا گیا. یہ درندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پرامن احتجاج ہے. ہم پرامن احتجاج کی کبھی مخالفت نہیں کرتے. پاکستان پیپلز پارٹی تو خود احتجاج میں یقین رکھتی ہے, یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے. ہم نے جب احتجاج کیا پرامن رہ کر کیا, جیلوں کو دیکھا, لاٹھیاں کھائیں, پرتشدد طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ ڈیل کیا گیا. دور کیا جاتے ہیں, عمران نیازی کی اپنی حکومت میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. جب ہماری لیڈرز کی پیشی لگتی تھی نیب میں, جو بڑی فخریہ انداز میں کہتا تھا کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور ان کو سزا ہوگی, یہ پریڈکشن بھی دیتا تھا. ان پیشیوں پر ہمارے لوگوں کے ساتھ, ہمارے سٹنگ ایم این ایز کے ساتھ پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا ہے, مگر ہم نے آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. ہم نے پرامن طریقے سے احتجاج کو بھی جاری رکھا اور ہم نے آئینی اور قانونی راستوں کو اختیار کیا جب ہم نے کسی سٹنگ گورنمنٹ کی مخالفت کی, چاہے وہ یہ عمران نیازی کی شکل میں ایک ڈکٹیٹر ہو یا پھر وردی میں جنرل مشرف یا اس سے پہلے جنرل ضیاء ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ میں کہیں تشدد نہیں ہے کسی بھی احتجاج کے اندر, لیکن پی ٹی آئی نے جس طریقے کی شرپسندی کو فروغ دیا وہ قابل مذمت ہی نہیں, قابل افسوس اور شرمناک ہے. اور آج بھی یہ عمران نیازی کال دے رہا ہے جہاد کی,
اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاد میں اور فساد میں فرق ہوتا ہے، اور اس طریقے کی کال دے کر یہ اسلام کے اندر جو جہاد ہے اس ڈیفینیشن سے بھی کھلواڑ کر رہا ہے، یہ فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ کوئی جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ صرف فساد ہے۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کے شہید جو فوجیوں نے قربانیاں دیں، ان کی جو یادگار ہے ان کو مسمار کیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ ایم عالم صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی جو کارنامے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ 6 دشمن کے جہاز گرائے تھے انہوں نے، ہماری جو جنگ تھی اس میں، اور جو ان کی یادگار تھی اس کو اٹیک کیا گیا جان کر۔ کیا میسج دے رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ؟ کیا میسج دے رہا تھا پی ٹی آئی کا لیڈر عمران؟ کیا وہ بتانا چاہ رہا تھا پاکستان کو کہ پاکستان کے اندر شہداء کی قدر نہیں؟ یہ شاید اس کی بھول ہے۔ پاکستان کے اندر شہداء کی وہی قدر ہے جو کسی بھی باشعور اور ہوش مند قوم کو ہونی چاہیے۔ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی جو اچیومنٹس ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے فوجی افسران کی یادگار کو، جس طریقے سے ایم عالم صاحب کی اچیومنٹ کو، جس طریقے سے پاکستان کے پرچم کو، جناح ہاؤس کو اور دیگر سینسٹیو انسٹالیشنز پر حملہ کیا گیا، اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے قومی نغمے گا کر بڑے ہوئے ہیں، ہمارے آج بھی ذہنوں میں پاکستان کی جو ایک نیشنل سپرٹ ہے وہ تازہ ہے۔ یہ عمران نہ سمجھے کہ سیاسی اختلاف کبھی اتنا خدا نہ خواستہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے ملک کی بات نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو مثال قائم کی تھی جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، عین اس وقت جب ہماری محترم پیاری بہن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، جس بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو شہید کیا گیا، اس جگہ کو دھویا گیا جہاں شہید محترمہ شہید کی گئی تھی۔ پاکستان میں نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنان بلکہ کئی ایسے لوگوں نے ریاکٹ کیا جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا، لیکن عین اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت پاکستان کے صدر بھی نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، اور ایک ڈکٹیٹر کا قبضہ تھا ملک کے اوپر، عین اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے، پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر زرداری صاحب چاہتے، جیسے کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے حالیہ اپنی قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے، اگر پیپلز پارٹی چاہتی، اگر وہ بیٹا جس نے اپنی ماں کے لاش کو کاندھا دیا، اگر وہ نوجوان خون یہ چاہتا کہ اپنی ماں کا بدلہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ڈکٹیٹر سے لے، تو کوئی اسے روک سکتا تھا؟ کوئی ان جذبات کو روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے، اور جو نقصان ہوا اس کی مذمت کی۔ جس نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اس کی مذمت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کیسز بھی بنے، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اس کے ہم نے کبھی بھی اس میں ہم رکاوٹ نہیں بنے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم کبھی اس پروسیس میں رکاوٹ نہیں بنے، کیونکہ پاکستان کا نقصان ہمارا نقصان ہے۔ پاکستان کے اوپر اٹھنے والی ہر میلی نظر ہم اپنے اوپر اٹھنے والی میلی نظر تصور کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بطور فورن منسٹر باہر گئے اور ان پر سوال کسی فورن پالیسی کا پچھلی حکومت کے حوالے سے اٹھایا گیا، تو انہوں نے دفاع کیا اس وقت کے
جو وزیر اعظم تھے جو کہ آج سابق وزیر اعظم ہے جن کو ہضم نہیں ہو رہا سابقہ ہونا، ان کا بھی دفاع کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ہر معاملے کا دفاع کریں گے، وہاں پولیٹیکل ڈیفرنس کو نہیں لاتے۔ لیکن اس کے برعکس جب عمران نیازی بطور وزیر اعظم پاکستان سے باہر گیا تو اس نے وہاں جا کر بھی پاکستان کے اندر سیاسی قیادت کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو چھوٹا شخص ایک بڑے عہدے پر فائز تھا، یہ وہاں جا کر بھی پاکستان کی سیاسی قیادت کو نشانہ بناتا تھا اور ان کو برے الفاظ سے یاد کرتا تھا۔ بھئی کیا غرض ہے کسی اور ملک کا آپ کے اندر ہونے، آپ کے اندرونی معاملات پر؟ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم جا کر پاکستان کے لوگوں کو وہاں پر برا بھلا کہو؟ لیکن پھر سمجھ میں آتا ہے نا کہ اس شخص کو نہ اپنے لوگوں کی قدر ہے، نہ اپنے پاکستانیوں کا احترام ہے، اور نہ اس پاکستانی کا احترام تھا جو لندن میں میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، جس پر ہم نے فخر کیا۔ صادق خان جو وہاں پر میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا، ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی کہ ایک پاکستانی مسلمان میئر کا الیکشن لڑ رہا ہے، ایک بڑی بات تھی۔ لیکن عمران نیازی نے اس کی مخالفت کی اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو جا کے سپورٹ کیا۔ تو آپ اس کا حب الوطنی کا جذبہ اسی سے اندازہ لگا لیں۔ اور جن لوگوں کی آنکھ پہ آج بھی پردہ ہے، میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را اس گھمنڈی آدمی کو فالو کرنا چھوڑ دیں۔ یہ صرف آپ کو تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، صرف اپنے عزائم کے حصول کے لیے یہ آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان میں آگ لگانے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے، پاکستان میں بربادی پھیلانے کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ وگرنہ اگر اسے آپ کا اتنا درد ہوتا تو یہ اون کرتا نا یہ ساری چیزیں۔ عدالت میں تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ اس نے تو لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ان تمام کارروائیوں سے، پہلے اکساتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے شخص کو فالو کرنے والوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس شخص کو آج بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈائیلاگ ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ ڈائیلاگ سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر اپنے ذاتی اور جو سیاسی اختلافات ہیں وہ بھلا کر پاکستان کی میں استحکام اور پاکستان کی بقا کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ بھول جانا ہوگا کہ کس سے ہمارا کیا اختلاف ہے۔ تو عمران نیازی اب اس فتنہ پرستی، اس فساد کی پروموشن سے باز آئیں اور کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر امن میں اپنا حصہ ڈالیں، پاکستان کے اندر استحکام میں اپنا حصہ ڈالیں، نہ کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی غنڈہ گردی یہ پروموٹ کر رہے ہیں اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور اگر ایسا وہ کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں بھی بار بار یہ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر جو شرپسندی پھیلا رہا ہے، جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اس کو قانون کے ذریعے آڑے ہاتھوں لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہے، کل ہے، اور آئندہ بھی اگر ایسے واقعات ہوں گے تو لینی ہوگی۔ پہلے مرتضی صاحب بات کریں، پھر ہم سوالات لے لیتے ہیں۔ زیادہ تر باتیں شادیہ بی بی نے کر لی۔ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی ایما پر جو پی ٹی آئی کے شرپسند عناصر نے کیا وہ احتجاج نہیں تھا، وہ دہشت گردی تھی۔ اور میں ساری قوم کا شکر گزار ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو جس طریقے سے اس جتھے کی کارروائی کو، ان دہشت گردوں کی کارروائی کو، جس طرح کی کارروائی کے بارے میں شاید مودی سوچتا ہے، بھارت سوچتی ہے، پاکستان کے دشمن سوچتے ہیں، اس کو ساری قوم نے من حیث القوم کنڈیم کیا، اس کو ریجیکٹ کیا، جس کے لیے میں ساری قوم کا شکر گزار ہوں۔ میں ان تمام شرپسند عناصر کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو سیاسی کارکن کہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو سیاست کرنے پر بلیو کرتے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر تحریک انصاف سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے پاکستان۔ اور جیسا شادیہ بی بی نے کہا
پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان پھلے گا پھولے گا، ہم سب پھلیں گے پھولیں گے. پاکستان مضبوط ہوگا مستحکم ہوگا، ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے مستحکم ہوں گے، ہم مضبوط ہوں گے ہم مستحکم ہوں گے، ہماری عوام مستحکم ہوگی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشکل وقت میں اپنی انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنی ریاست کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، اپنے ملک کو، اپنے اداروں کو آپ نقصان نہیں پہنچاتے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اور یہ تمام ان لوگوں سے جو اس کلٹ کو فالو کرتے ہیں، کہ دنیا بھر میں جو سیاسی قیادت رہی ہے وہ اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنی کاوشوں سے ثابت کرتی ہے کہ میں آپ کا لیڈر ہوں. وہ مشکلات کو خود جھیلتی ہے، پابند سلاسل بھی ہوتی ہے، جیلوں میں بھی جاتی ہے، گرفتاریوں کا سامنا کرتی ہے. وہ قیادت دنیا کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی کہ قائد اپنے آپ کو چھڑا کے وی آئی پی پروٹوکول میں مرسیڈیز بینز میں بیٹھ کے اپنے گھر چلے جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے بھائی تم گرفتار ہو جاؤ. خود وہ پروٹوکول میں پولیس لائنز کے گھر میں رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے، اور کمپنی کے لیے بھی لوگ کمپنی کے لیے ٹھاٹ سے آرام سے عیش کیجئے. اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو کہتا ہے تم گرفتار ہو جاؤ. میں لوگوں کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، یہ جتنے بھی سیاسی ان کے لیڈران ہیں، اکابرین ہیں، ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس ایک شخص کی انا کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر، اس کے اقتدار کی خاطر، اس عمران کی خاطر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلے تھے. اور وہ عمران اتنا خود غرض ہے، اس کو اپنی ذات سے اتنا عشق ہے، اتنا عشق ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے اور باقیوں کہتے ہیں ان کو رکھنے میں. اگر وہ بہادر تھا، لیڈر تھا، تو وہ کہتا کہ سر میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا، میں زمان پار کے دہشت گردوں کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ میرے سیاسی کارکنان کو نہیں چھوڑتے. میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو شخص اپنے لوگوں کا نہیں ہے وہ آپ 22 کروڑ عوام کا کیسے ہوگا؟ اپنی ذات، میں اور اس میں کا ایک حل تو دیکھ لیا آپ نے کہ ساری قوم یکسوئی کے ساتھ اس کو کنڈیم کر رہی ہے. میں چیف جسٹس صاحب کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا. یہ سارا مسئلہ ہی عمران خان کی ذات کا ہے نا. ویلکم، گڈ ٹو سی یو، تھینک یو ویری مچ، گڈ لک، گڈ لک، آل دا بیسٹ. اچھی بات ہے، لیکن صرف عمران خان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے پھر ہونا چاہیے. اور اسپیشلی اگر کوئی شخص جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا الزام ہو، غالباً کوئی 60-70 کروڑ روپے، 60-70 ارب روپے بنتے ہیں، یہ اس کا الزام اس آدمی کے اوپر جو اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا لیکن پیسہ تو پاکستان میں ہی رہا نا. اس کو اگر آپ یہ کلمات سے نوازتے ہیں، اچھی بات ہے، سب کے ساتھ پھر یہی ہونا چاہیے. میں گزارش یہ کروں گا کہ عمران خان ایک درخواست دیں، اور درخواست میں چیف جسٹس صاحب کو گزارش کریں کہ آپ نادرا کو ڈائریکشن دیں کہ اپنی CNIC ریکارڈ میں عمران خان نیازی ہٹا کے وزیر اعظم میرا نام لکھ دیں. بس یہ حل ہے، اب اور کچھ نہیں ہے، تاکہ وہ اس کی انا مطلب مسئلہ حل ہونا اب کہ بس وزیر اعظم، کیونکہ نیازی بھی وہ نہیں لکھتے. جی، یہ بھی ان کا آفیشیل نام ہے. وزیر اعظم ان کا نام رکھ دیا جائے. اور آپ تمام صحافی دوستوں سے بھی میں آپ کو گزارش یہی کروں بولنا گا پڑے گا پھر جب آپ ان کی پریس کانفرنس اٹینڈ کریں آپ کے وزیر اعظم خوش ہوگا، وہ چشمے لگا کے نا، کالا چشمہ، کالا چشمہ لگا کے دن کی روشنی میں تقریر بھی کرتا ہے، تصویر پڑھ رہا ہوتا ہے. رات میں بھی کالا چشمہ. تو میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے، بجائے اس کے وہ جناح اس پہ اٹیک کروائیں، کسی چیک پوسٹ پر اٹیک کرائیں، ہماری بسوں کو، گاڑیوں کو، لوگوں کی موٹر بائکس کو. مجھے آج پتہ چلا کسی صحافی دوست کی بھی موٹر بائک کو نظر آتش کیا گیا ہے. شار فیصل ٹیربل.
اس غریب آدمی ٹیریبل. اس آدمی نے 4 سال اقتدار میں رہا تو میڈیا ورکرز کے تو ایسی کی تیسی کی. اس سے پوچھو ہے غریب آدمی کو موٹر بائک لینے کے لیے کتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تمہارے پاس تو جائیداد ماشاءاللہ زمان پارک بھی ہے, بنی گالا بھی, اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہے. اس غریب آدمی کی, اس بہادر میڈیا ورکر کی, جو کہ آپ کی کوریج کے لیے آیا ہوا تھا بائی دا وے, اس کی موٹر بائک جلا دی. اس کا صرف مجھے اب حل یہی نظر آتا ہے کہ ہم سب التجا کریں چیف جسٹس صاحب کو یہ کہیں کہ سر نادرہ ویسے تو نام چینج نہیں کرے گی, تو اس میں اگر آپ حکم صادر فرما دیں کہ وزیر اعظم, بلکہ اور تھوڑا اس کو آسان ہے, میرے وزیر اعظم, جو لکھوانا ہے لکھوا لیں نادرہ کے کارڈ میں. ہم گھسیں سامنے گھسیں, ہم کہیں میرے وزیر اعظم, کیونکہ یہی اب مجھے ان کی انا کا حل نظر آتا ہے. میں لوگوں کو یہ صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا, اپنی ذات سے عشق ہے سچا, باقی سب افسانے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ ان کا انٹرسٹ صرف اپنی ذات ہے, ان کا انٹرسٹ ان کی اپنی اقتدار ہے, اپنی جو حوث ہے وہ چیزوں, ان کا انٹرسٹ نہ پاکستان سے ہے, نہ پاکستان کے اداروں سے ہے, اور نہ پاکستان کی عوام سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس فتنے کو جس طرح پہلے ہم نے 18-19 سال ریجیکٹ کیا تھا, اسی ریجیکشن کو اب کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ فیصلہ یہ 22 کروڑ عوام کرے گی, عمران خان صاحب اور وظیفے نہیں کریں گے. اچھا ابھی یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان یہ مسئلے کا جو حل ہے وہ بات چیت ہے, اب بات چیت کس سے ہوگی؟ عمران خان سے ہوگی, شاہ محمود قریشی سے ہوگی, کس سے ہوگی؟ اس میں کیا آپ ابھی بھی بات چیت کریں گے عمران خان سے؟ اتنا کچھ سمجھ لیتا ہوں. کہاں وہ پوچھی بیٹھا بیٹھ گئے تھا. میں صاحب نے جو بات کی, میرے وزیر اعظم جو ہے عمران خان جو ہے میرا وزیر اعظم, میرے خوبصورت وزیر اعظم کر دیتے ہیں, ہینڈسم خوبصورت وزیر اعظم, کپتان کرکٹ سابقہ کپتان, اس نے یہ جو حالیہ واقعات تھے اس پہ نہ پشیمانی کا اظہار کیا ہے, نہ اس پہ مذمت کی ہے, بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ مدعمل ہوگا. بلکہ ایک اور بات کر دی کہ یہ سارے واقعات ایجنسیوں نے کیے. وہ ویڈیوز اس کی اپنی ہے, کسی ایجنسی کی نہیں ہے. کہاں جو چھاوے ہوتا وری پوچھی ڈائیلاگ کے ساتھ ہی تھی, عمران خان ساتھ تھی, شاہ محمود قریشی ساتھ تھی. دیکھیں بھائی بات یہ ہے کہ ڈائلاگ تو ہو رہا تھا نا, جو بھی سچویشن رہی اس سے پہلے, لیکن اس بات کو تمام لوگوں نے مانا کہ ڈائلاگ ہی وے فارورڈ ہے. اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر زور دیا, اور پہلے اپنے الائز کے ساتھ بات کی, اس کے بعد ہم نے رجوع کیا جو ہمارے مخالف لوگ ہیں, اپوزیشن والے ہیں, اور ان کو بھی آمادہ کیا. تو ایک اچھا عمل تھا جو چل رہا تھا. ہم آج بھی بڑا دل رکھتے ہیں کیونکہ پاکستان کی بات ہے. ہم آج بھی پاکستان کے اندر استحکام, جمہوریت کے استحکام کے لیے ہم آج بھی چاہیں گے کہ مزید جو فساد کی عمران کوشش کر رہا ہے اس کو ختم کرے اور ہوش کے ناخن لے اور اس ڈائلاگ میں اپنا حصہ ڈالے. اب یہ اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ آج بھی سمجھتا ہے کہ وہ دیکھیں انسان کی اصلاح تو کبھی بھی ہو سکتی ہے, تو ہم تو اس کو موقع دے رہے ہیں اصلاح کا. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی اب بالکل ہی, حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو کاروائیاں اس شخص نے کروائی ہیں, جو نقصان اس ملک کو اس شخص نے پہنچایا ہے اپنے لوگوں کے جو اپنے ٹولوں کے ذریعے, وہ اس میں کوئی معافی تو نہیں بنتی. لیکن ابھی بھی ٹھیک ہے, ان لوگوں کو ان پر قانونی کارروائی ہو سو ہو, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اب بھی اگر پی ٹی آئی اپنی سیاست کو زندہ رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ دیکھیں سیاست کرنی ہے تو سیاست کرو, دہشت گردی کرنی ہے تو پھر اس سے ہم نپٹ سکتے ہیں, لیکن سیاست اور دہشت گردی کو الگ کرنا ہوگا. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا, قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے کہا, اور سیاسی طور پہ بات کرو گے تو ہم آج بھی ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. دوسری بات آپ بتا دیں وہ جو کہہ رہے ہیں. ہاں جی ایک سیکنڈ بھائی, معافی نہیں مانگی اس نے, آدھا ہو جائے. اس پہ تو دیکھیں پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے اور سب کے سامنے یہ مثال ہے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے. یہی آپ کا کام ہے. وہ بندہ پشیمانی کا اظہار نہیں کر رہا. غلطی اگر لیٹ سے ہو گئی تو اس غلطی کو ایکسیپٹ کر لے. میں بتا رہا ہوں یہ جب اقتدار میں نہیں تھا تب یہ کہتا تھا کہ برائی کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے,
اقتدار کے اوپر آیا تو پھر پاکستان کو بدنام کیا، ہر جگہ کہا کہ یہ لوگ سب خراب ہیں خراب ہیں خراب ہیں. اب اقتدار سے ہٹ گیا ہے تو پھر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا انٹرسٹ پاکستان سے نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی ایجنڈے کے اور اوپر چل رہا ہے. اس بات کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں کہ مرتضیٰ صاحب نے جو کہا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بیرونی ایجنڈے پہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے فورن فنڈنگ کیس اس کے اوپر 8 برسوں کے بعد جا کر جو فیصلہ آیا، اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو شو کاز دیا گیا. اس شو کاز کو بھی 1 سال ہو گیا ہے، جواب نہیں آیا. مطلب دال میں نہ صرف کچھ کالا ہے بلکہ دال ہی کالی ہے یہاں تو. چشمے کی طرح. اور ضروری ہے اس بات کو آج سمجھنا کہ ہم کہتے تھے کہ اس آدمی، بتائیں کہ ہم شک تو کا اظہار کرتے تھے فورن فنڈنگ کے ذریعے یہ آدمی کسی اور ایجنڈا پر یہاں کام کر رہا ہے اور وہ ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے، ملک کے ساتھ دشمنی ہی ہوگی. دشمنی آپ نے 9 مئی کو دیکھی، اور پھر فورن فنڈنگ کے اندر جو معاملات تھے سامنے آئے. ابھی بھی شو کاز کا جواب نہیں ہے. 1 سال کسی کو جواب دینے میں لگتا ہے شو کاز کا. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا چیز چھپا رہا ہے. یہ اپنے ان سپانسرز کے نام چھپا رہا ہے جن سے اس نے فنڈنگ لے کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کے ایجنڈا پر حامی بھری. بھائی آپ پوچھ لیں. جی حافظ. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ عوام اس وقت مہنگائی کے ایک طوفان میں گری ہوئی ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حکومت ان کو ریلیف دینے کے لیے حتی الامکان کوشش کر رہی ہے. ہم عمران خان صاحب والا دور نہیں ہے کہ ہم آپ کو آ کے بیٹھیں کہ کوئی خرابی نہیں. ہمیں اس بات کا ادراک ہے، چاہے وفاقی کابینہ ہو، صوبائی لیڈرشپ ہو، سیاسی لیڈرشپ ہو، وہ تمام کی تمام یہ بات کرتی ہے. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی موقع ملا پیٹرولیم پرائسز میں، ڈیزل کی پرائسز میں ریلیف دینے کا، تو ریلیف دی گئی. حالیہ بارشوں میں چیلنج آیا بہت بڑا ہمارے اوپر. اس چیلنج کے اندر آپ نے دیکھا کس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس چیز کو لیڈ کیا، اسپیئر ہیڈ کیا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کو ریلیف دی گئی. 2.8 ملین 28 لاکھ خاندانوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پیسے دیے گئے، جس کے لیے ہم وفاقی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، شازیہ بی بی نے وزیر اعظم کے سامنے یہ مقدمہ رکھا. وہ پیسے پاکستان کے اس طبقے کو ملے جو کہ بالکل غریب سے غریب تر تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ متاثر ہوئے 21 لاکھ افراد جن کے گھر مسمار ہو گئے تمام بارشوں کی وجہ سے، ان کو ریلیف کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، ڈسبرسمنٹ سٹارٹ کی جا چکی ہے. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا بلاول صاحب نے کہ ہم میک شور کریں گے کہ گندم کی فصل انشاءاللہ کاشت کی جائے گی. ہم نے میک شور کیا کہ وہ کاشت کی گئی، اور الحمدللہ وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ اس وقت پاکستان میں اس سال بمپر فصل آئی ہے ویٹ کی. تو اس طرح کی بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، اس کو حکومت ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 4 سال کا ملبہ ہے، جو 4 سال کی نااہلی ہے عمران خان دور کی، وہ تمام کی تمام آج اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں، اور حل میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میڈم یہ سوال وٹھو ہے نا، ہتا وٹھو پوتا ہٹے جوتا. اس کے بعد توہین عدالت کا قانون تو ہم نے سنا تھا، پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں، دنیا میں بھی ہے قانون، مگر پہلی مرتبہ یہ سنا ہے کہ پاکستان میں بھی توہین پارلیمنٹ کا قانون آیا ہے. تو کچھ ہلکے خدشات دکھا رہے ہیں کہ اس میں صحافیوں کو بھی لپیٹا جائے گا، اور اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں ان کو بھی لپیٹا جائے گا. پہلی مرتبہ عدالت کے حوالے سے بھی نام آ رہا ہے کہ ججز کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. تو یہ خدشات ہیں، تو اس پر کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی میرا خیال سوال کا جواب بھی جو ہے وہ کچھ حد تک دے دیا کہ جب پوری دنیا کے اندر اس طرح کے قوانین ہیں تو کیوں پاکستان کے اندر یہ قانون نہیں ہے. اور پاکستان جہاں پر جمہوریت کے حصول کے لیے مستقل جو جمہوری پسند لوگ ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی بطور جماعت جس طریقے سے، اور میڈیا کے ساتھیوں نے بھی اس جمہوریت کی پوری اسٹرگل میں بہت اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، تو کیوں نہ پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، جس کو ہم کہتے تو ہیں پارلیمنٹ کا استحقاق، ہم کہتے تو ہیں پارلیمنٹ از سپریم، ہم کہتے تو ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ، آگسٹ ہاؤس، لیکن اس آگسٹ ہاؤس کے پاس کوئی ایسا پروٹیکشن میکنزم نہیں تھا جس سے کہ وہ اپنی سپریمیسی کو منوا سکے.
جو وہ اپنے اگست ہونے کو جو ہے وہ اس پر یقین دلا سکے. یہ جو قانون ہے یہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف پارلیمنٹ کی اس سپریمیسی کو یقینی بنائے گا اور اس فورم کو جو ہے وہ کیا کہیں گے اسے کہ اس کی جو وقت ہے اس میں اضافہ ہوگا, کیونکہ اس فورم کے اوپر جو عوامی نمائندے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں. The chosen representatives of people as the preamble of Constitution says. So جب chosen representatives ہوتے ہیں جو لوگوں کو جن کو لوگ چوز کر کے بھیجتے ہیں, وہاں پر لوگوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں, اور اگر ان مسائل کے اندر اور ان مسائل کے حصول کے اندر کوئی چیز آڑے آتی ہے, کوئی مثال کوئی ادارہ ہے جو آپ کو اسموتھ آپ کی فنکشننگ نہیں کرنے دیتا, لوگوں کے ان مسائل کے حل تک نہیں جانے دیتا, تو پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے. تو جو چیزیں پارلیمنٹ کے آڑے آتی ہیں ان کو اس بل میں ایڈریس کیا گیا ہے تاکہ ایک فورم اتنا مضبوط ہو جہاں لوگوں کی آواز نہ صرف سنی جائے, لوگوں کی آواز اور ان کے مسائل کا حل نکالا جائے. اینڈ دیٹ از پیورلی پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے اس کا تعلق ہے. پارلیمنٹ سپریم ہوگی تو کوئی آپ کے مسئلے کا حل نکال سکے گی. آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں, جب کسی عام آدمی کو کوئی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیو سے بات کرتا ہے, عوامی نمائندوں سے وہ بات کرتا ہے, اور پارلیمان وہ ادارہ ہے جو کہ قانون سازی کرتا ہے. اب پارلیمان قانون سازی کر دے, بہت اچھی قانون سازی کر دے, اس قانون سازی میں کہا جائے کہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے 7 روز میں اس کا فیصلہ آنے کی ضرورت ہے. اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد اسٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے, اگر پارلیمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, کمرشل ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے یہ قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے, اس طریقے سے آربیٹریشن ہونے کی ضرورت ہے, تو اس تمام فیصلے کو, اس قانون سازی کو انفورس کیسے کرائے گا, کیسے کرائے گا؟ جیسے عدالت کہتی ہے نا, ہم کوئی فوج تو نہیں ہے کہ ہم فیصلہ دیں اور فیصلے کو عمل درآمد کرا لیں. ایک تو اس کی مورل ویلیو ہوتی ہے, مورل اتھارٹی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مورلی فالو کریں, بٹ دوسرا اس کے پاس جو طریقہ کار ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ, کہ اگر آپ ہماری بات کو, ہمارے فیصلے کو نہیں مانیں گے تو آپ کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہوگی. تو جو جج صاحبان ہیں قابل احترام ہیں, وہ اپوائنٹ ہو کے آتے ہیں ایک آئینی پروسیس سے. جو اسمبلیاں ہیں, جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں, وہ لوگوں کے ووٹ لے کر آتی ہیں. اگر ان کی بے توقیری کی جائے, ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے, چاہے وہ حکومت نہ کرے یا کوئی اور ادارہ نہ کرے, تو اس کے پاس بھی کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. تو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کی بے توقیری ہوگی, یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی. اس میں صرف ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پارلیمان وہ قابل احترام ادارہ ہے جس کا کام ہے قانون سازی کرنا, آپ کے مسائل کو حل کرنا. اگر حکومت بھی صحیح نہیں کام کرے گی تو پارلیمان کا کام ہے کہ وہ اوور سائٹ کرے گی, عمل کرائے گی. تو اگر اس کے اندر ایک اس طرح کی پروویژن ڈالی جا رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وی آر 50 ایئرز لیٹ. ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا تاکہ ماضی میں جو پارلیمان کے اوپر شب خون مارا گیا, جو پارلیمان کی بے توقیری کی گئی, وہ نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اس کو صحیح سمت میں لینے کی ضرورت ہے کہ جو اچھے قوانین آتے ہیں اس کو انفورس کرانے کے لیے, اس کو عمل درآمد کرانے کے لیے, اگر کوئی ادارہ اس کو فالو نہیں کرے گا تو کوئی فرد نہیں, کوئی ایک انڈیویجول نہیں, پارلیمان اپنا فورم استعمال کرے گا اس کو انفورس کرانے کے لیے. اچھا میڈم, سندھ گورنمنٹ 48 کروڑ روپیہ ووٹ متاثرن کے لائے بے نظر انکم سپورٹ کے ॾिना 5000 फी एकड़ ते कणक जी सब्सिडी ॾिनी. सिंध गवर्नमेंट हाणे ख़त लिखे पई तव्हांजे डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन खे त हीअ पैसा तव्हां छो रोकिया आहिनि. जॾहिं सिंध गवर्नमेंट इहे पैसा बि ॾेई चुकी आहे, उन जे बावजूदि 89,000 आबादगारनि जा तव्हां पैसा छो रोकिया आहिनि? मतिलबु मुझे इल्म न आहे कंहिंजा पैसा रुकियल आहिनि. सॉरी, सिंध गवर्नमेंट ने जो भी रकम है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए डिस्पर्स कराई है, और अगर किसी डायरेक्टर की कम्युनिकेशन सिंध गवर्नमेंट के साथ है तो वो प्रोसीजरल मैटर है. बैंक की वजह से डिले हो जाता है. हमारे साथ HBL काम कर रहा है,
कोई और भी बैंक होता, हमें डिपेंड करना होता है क्योंकि हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उसमें बायोमेट्रिक जो है वो बैंक के उस ज़रिए है। कई दफ़ा पेमेंट स्लो होती है तो मैं ख़ुद कहती हूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लोग और सिंध गवर्नमेंट दोनों बैंक को रुजू करें, क्योंकि एक की पेमेंट है, एक ने डिस्पर्स करनी है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी है और उनकी ज़िम्मेदारी है। तो हम दोनों जानिब से चाहते हैं कि फिर जहाँ जहाँ रुकावट है उसको दूर करें। तो अगर कहीं पे डिले है, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माय नोटिस एंड आई विल टेक इट अप विद यू। जैसे आपने भी बताया कि सुप्रीम होनी चाहिए पार्लियामेंट, लेकिन हमने वाजिब के लिए होनी नहीं चाहिए होनी है। अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप अगर है तो फिर वो किस तरह हम साबित करेंगे। उर्दू दौर में इस्टेब्लिशमेंट या जो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अपने ज़िया दौर में भी उसको अपने तरफ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये शरद दौर में हुआ। भुट्टो साहब के दौर में तो नहीं था, फांसी दी गई थी। सॉरी जी। ये माजी में इनकी सपोर्ट रही है और अभी भी हमने देखा कि इमरान खान ने कुछ बोला है और आज जो है नाव उसकी मदद के बगैर कि अदलिया इतने हार्ड और मतलब फैसले कर सकती है उसकी किसी को पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताइएगा कि अभी आपने बताया कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, लेकिन अभी भी होनी नहीं चाहिए, होती है। दैट्स हाउ इट इज़ इन डेमोक्रेसीज। पार्लियामेंट से मिलिट्री को अंडर दी डिफेंस के लिए रूल कब लेकर आ रहे हैं ताकि हमें यकीन हो जाए कि भी पार्लियामेंट ये मजबूत है। आज तक नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अभी भी पिकिंग न्यूज़ का वो चल रहा है वो बैड एंड बैड टॉक, क्योंकि अली जैदी केस में हमने बोला जेल से जैकबाद जाते वापस आते वो उसका इस कानून के तहत तो ये क्या भाई मेरा ख्याल है कि जो आपने पार्लियामेंट की बात की, पार्लियामेंट इज़ सुप्रीम, वी ऑल नो दिस। वी ऑल ऑलवेज़ व्हेन हम पार्लियामेंट को रेफ़र करते हैं, मैं ख़ुद असम्बली के अंदर जब बात करती हूँ तो हम ऑगस्ट हाउस का बात करते हैं, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं ना, जैसे हम ऑनरेबल जज कहते हैं इस तरह हम ऑनरेबल मेंबर्स भी कहते हैं। ये और बात है कि ऑनरेबल जज को ऑनरेबल जज कहना वो ज़्यादा मनवा सके हैं ओवर द ईयर्स एज़ कम्पेयर टू ऑनरेबल मेंबर्स, एंड दैट इज़ बिकॉज पार्लियामेंट ने अपनी जो एक सुप्रेमेसी है, जिस तरीके से पहले मैंने कहा, मुर्तज़ा साहब ने उसे मज़ीद एक्सप्लेन किया, उसकी जो अहमियत है उसको हम उस तरीके से नहीं समझा सके हैं और उसको ये तमाम मेकनिज़म क्योंकि मौजूद नहीं था, इसीलिए बात लॉ आ गया, तालियां बज गई। भाई लॉ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? उससे जो लोगों को फ़ायदा मिलना था वो क्यों नहीं मिला? जो लोगों के मसाइल के नतीजे में लेजिस्लेशन हुई, उस लेजिस्लेशन के बनने और पास होने के बाद उस पर अमल होना ज़रूरी था, ये क्यों नहीं हुआ? तो क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? क्योंकि हमने ये मेकनिज़म्स नहीं इन प्लेस किए थे और अब हो गए हैं, तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सही सिमत में है। जहाँ तक आपने बात की है कि आगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि भाई इस मुख्तसर पीरियड में 4 मिलिट्री डिक्टेटर्स को हम भुगत चुके हैं और अब तो हम सियासी रहनुमा की शक्ल में भी एक प्लांटेड, और ये भी पहले भी प्लांटेड लोग आए हैं, लेकिन ये तो बड़ा वाज़े सिलेक्टेड आदमी आया है ना, जो आज अगर इसको वो कुर्सी मिल जाए जिसके लिए हमने नादरा का हल अभी मुर्तज़ा साहब ने तजवीज़ किया, अगर वो कुर्सी मिल जाए तो आप देखिएगा हर इदारा जो है उसकी वाह वाह होगी, हर इदारे में बैठने वाले की वाह वाह होगी। जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की, मैं मज़ीद इन पर आज बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस साहब ने जिस तरीके का रवैया गुज़िश्ता दिनों में अपनाया है और जो कुछ आला अदलिया में कहा गया, एक मुल्ज़िम को कहा गया गुड टू सी यू। फ़रयाल तालपुर साहिबा याद हैं आपको? आसिफ अली ज़रदारी साहब याद हैं आपको? शर्जील मेमन साहब, बहुत दूर की बात नहीं है, आगा सिराज दुरानी, क्या इन सब लोगों के लिए गुड टू सी यू के अल्फाज अदा किए गए थे? क्या इनके साथ वो रवैया इख्तियार किया गया था? जो फ़रयाल तालपुर साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, MS हो या रात गए ईद की चांद रात पर, जिस तरीके से ख़ातून को जिस तौहीन आमेज़ रवैये को उस वक्त इख्तियार किया गया, हमने उस वक्त भी मज़म्मत की, हमने आज भी मज़म्मत की। मगर कहने की बात यह है, सिर्फ मैं आपको ये कह दूँ कि जुडिशल मर्डर हो, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हो, जो कुछ इस अदालत ने किया है वो आपके सामने है। हम आज भी नहीं कहते कि हम पिक एंड चूज़ करके किसी की तौहीन कर रहे हैं, हम तो इदारे की एहतराम की बात कर रहे हैं।
ادارہ اپنے کانڈکٹ سے اپنا احترام کراتا ہے. صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا آنے سے احترام نہیں ہوگا. آپ کو ادارے کے اندر بیٹھ کر کرسی پر فائز رہ کر اپنی عزت کرانی ہوگی. اور کسی آنریبل جج نے اپنے ایک حالیہ ججمنٹ میں لکھا ہے کہ دا ججز شوڈ ناٹ سین ٹو بی پالیٹیشنز ان روبس، کوٹ اینڈ کوٹ کہہ رہی ہوں میں آپ کو. یہ ایک آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے. وہ بھی انہی کے آنریبل بردر ججز میں سے ہے نا جن کا ہے. تو میں تو آپ کے توسط سے یہی کہوں گی کہ ان آنریبل ججز کی باتیں بھی سن لیں اور اس پر غور کریں کہ کس طرح بچانا ہے عزت کو اس ادارے کی. صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا سے نہیں بچتا، آپ کو اپنے کانڈکٹ سے بھی بچانا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اینڈ دیٹ کانڈکٹ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ by whoever is eroding it right now. تو میں صرف یہ کہوں گی آگے کی we'll have to take steps. پاکستان میں جو قانون بہت سالوں پہلے آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے، لیکن اب آ رہے ہیں. آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے بہت بہتری آئے گی. میڈم پیپلز پارٹی میں وہ ابھی مرتضیٰ آپ کسی اور سوال کے جواب میں آپ کو دیں گے. ہم خوش نہیں ہوتے اپنے مخالفین کی اریسٹ پہ، بس مسئلہ یہ ہے نا ہم خوش نہیں ہوتے. میڈم پیپلز پارٹی نے کبھی دہشت گردوں سے بات نہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو کچھ کیا وہ دہشت گرد ہے، دوسری طرف آپ اس سے ملاقات کی بھی بات کرتے ہیں. دوسرا سوال مرزا صاحب آپ سے ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر پکڑے گئے، ہم نے لیٹر بھی پڑھے ہیں، ان کو آپ نے سندھ کی مختلف جیلوں میں بھیج دیا ہے ورکروں کو، لیکن علی زیدی کو ہاؤس اریسٹ کر دیا. پہلی بات میں آپ سے کر دوں کہ جی بالکل دہشت گردوں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کرتے. جن لوگوں نے پاکستانیوں کا خون بہایا ہے، جن لوگوں نے ہماری آرم فورسز کو، ہماری پولیس کو، ہمارے دیگر سیکیورٹی کے اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جانیں لی ہیں، ان کو زخمی کیا ہے. آج اتنے ہزار لوگوں کو معذوری کا سامنا ہے صرف اس لیے کہ ان دہشت گردوں نے لوگوں پر حملہ کیا، پاکستان پر حملہ کیا. لہٰذا ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کے نہ حق میں پہلے تھے نہ آج ہے. جہاں تک اس شخص کی دہشت گردی اور فیشزم کی بات آتی ہے تو ہم نے آپ سے یہی کہا بڑی کلیئر زبان میں کہ بھائی اس کو دہشت گردی اور سیاست کو الگ کرنا ہوگا. اگر یہ آج توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ اس کو ان حملوں پر معافی مانگنی ہوگی جو اس نے کروائے. جنا ہاؤس پر حملہ کرایا، کو کمانڈر کے گھر پر حملہ کرایا، پاکستان کے پرچم کی توہین کی، دیگر ہمارے شہداء کے ساتھ جو اس نے جو ڈس آنر اس کے لوگوں نے ان کو کیا. خیر میں نے پہلے بھی کہا تھا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس شخص نے جس طریقے سے بے عزتی کروائی ہے اپنے شہداء کی اور جو اس نے تباہی مچائی ہے پاکستان میں، جس طریقے سے بھی ایک چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پر، لیکن وہ میسج بڑا کلیئر تھا کہ یہ دہشت گردی چاہتا ہے اس ملک کے اندر. تو اگر یہ اس پہ معافی مانگے، دہشت گردی اور سیاست کو الگ کرے، سیاسی رویے کو اختیار کرے، جمہوریت کی بات کرے، ڈائلاگ کرے تو ہم تیار ہیں. آپ اس کا جواب دے دیں، اس کا جواب دے دیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فوجی مقدمات کے اوپر اعتراض اٹھا دیا ہے، تو کس طرح آپ کو الزامات کے طرح گرفتار تک پہنچا؟ I can also answer that later, but وہ پہلے وہ علی زیدی والا کر. یار اس پہ تو میں ویسے صرف ایک لائن کہوں گا کہ اس ملک کے فیصلے اس ملک کے ادارے کریں گے، قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. ماضی میں بھی اسی طرح کی انٹرنیشنل کی رپورٹیں آتی تھیں اور کس کے اوپر الزام تباہی تو اس ملک میں ہوئی نا. تو انفارچونیٹلی ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. جو چیزوں قانون کے مطابق ہو، آئین کے مطابق ہو، اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ہوں، جس کی جو سزا بنے وہ قانون کے مطابق. مجھے سمجھ نہیں آتا علی زیدی سے اتنی فیسنیشن آپ لوگوں کی کیوں ہو گئی ہے؟ آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہے کہ وہ ان کو دوہرا معیار آ تو رہا ہوں نا، اور ان کو آپ نے گھروں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے نقصان پہنچایا ان کو بھیجا، جس نے ڈکٹیشن دی میں کلیئر کر دی. یار مطلب یہ دوہرا معیار تو عمران خان کی ماشاءاللہ جس دن اس کی رہائی ہوئی تھی اس دن سے سٹارٹ ہوا. اس کے اوپر تو آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا، نہ آپ کے چینل نے اٹھایا نہ کسی اور نے اٹھایا. وہاں پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں ہم بات کرتے ہوئے، پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں. کرو نا بات اس کے اوپر. علی زیدی صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، پارلیمان کے ممبر ہیں، وفاقی وزیر ہیں. ہم دوہرا معیار نہیں اپناتے جس طرح آغا سراج درانی صاحب کے لیے سب جیل ڈکلیئر کیا گیا تھا کیونکہ وہ پریولیج ایک ہوتی ہے، صحت کا کبھی کبھار ایشو ہوتا ہے. ہم نے تو گرفتار کیا تھا، گرفتار کرنے کے بعد ہم جیکوباد بھی شفٹ کر رہے تھے ان کو. جو طریقہ کار ہے این پی او کا اس کے تحت ان کی صحت کو کوئی مسائل درپیش ہوئے جس کے بیسس کے اوپر
وہ ریکویسٹ آئی, ان کو سب جیل ان کے گھر کو ڈکلیئر کر دیا گیا, شاید ان کی ساس کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کسی شخص کو نقصان پہنچے. یہ شو کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی, لیکن اس شخص کا ظرف یہ ہے کہ وہ پھر گالیاں ہمیں ہی دے رہا ہے یہ تو ٹویٹس کر کے, یہ اس کا ظرف ہے. آپ کو یاد ہے حلیم عادل شیخ صاحب گرفتار ہوئے تھے, سینٹرل جیل میں تھے, انہوں نے درخواست کی, دن بھر پریس کانفرنس کرتے تھے NICVD ایک چور ادارہ ہے, رائٹ, اور شرجیل انعام میمن صاحب چور ہے, وہ یہی کہتے تھے نا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ میں جیل میں ہوں, میرے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اور میں NICVD کا پیشنٹ ہوں, مجھے NICVD منتقل کیا گیا. وہ کاغذ موجود ہے. اور پھر وہی شرجیل انعام میمن جس کو برا بھلا کہتے تھے, وہ اپنی جو ایک ایمبولینس سروس چلاتا ہے, اس ایمبولینس میں بیٹھ کے حلیم عادل شیخ NICVD گئے تھے. تو یار ہم جو ہے صحت امپورٹنٹ ہے, ہر کسی کی زندگی امپورٹنٹ ہے, ہم قانونی تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر اگر کسی کی صحت خراب ہے, اس نے یہ ریکویسٹ کی, ہمیں کوئی اور شخص بھی کہے گا, ہم وہ بھی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بتائیں کہ جو کل قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کا جو بل منظور کیا ہے, کس سے خطرہ ہے, کون بے توقیری کر رہا ہے؟ اگر یہ سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے لیے کیا گیا ہے تو اعلیٰ عدلیہ تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہی آنا نہیں چاہ رہی ہے, وہ بھی ایک قانون ہے. تو یہ کون بے توقیری کر رہا ہے پارلیمنٹ کی, جو آپ کو مجبوراً یہ بل لانا پڑا؟ دیکھیے یہ پرائیویٹ ممبرز بل ہے, یہ بل آج سے نہیں ہے, کافی عرصے سے, بلکہ ایک ممبر کا یہ ایک رائٹ ہے, اور پہلے تو اس کی اولین یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے. اور پرائیویٹ ممبرز بہت سارے بلز جمع کراتے ہیں, تو ایک پرائیویٹ ممبر نے یہ بل جمع کرایا, اور ایک عرصے سے یہ بل جو ہے وہ پائپ لائن میں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت جو تھی وہ تو اہم لیجسلیشن کبھی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی. پارلیمنٹ کی تو خیر اس کی پارلیمنٹ کے لیے کیا عزت ہوگی. آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں اسی عمران نیازی نے پارلیمنٹ پہ حملہ, PTV پر حملہ, ایون جوڈیشری کے سامنے جس طرح کپڑے سکھائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس نے تو کبھی اداروں کا احترام نہیں کیا, تو اس لیے اس بل کی اسپرٹ کو تو اس شخص نے کبھی سمجھا ہی نہیں, نہ ہی کبھی سمجھ سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے پہلے ہم نے بہت بات کر لی کہ اس بل کی ضرورت کیا تھی. اس بل کی ضرورت اس لیے کہ جس ادارے سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ لیجسلیٹ کرے اور لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرائے, اس ادارے کے پاس اتنی اسٹرینگتھ ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کر سکے. اور صرف اس بل کی جو سارا متن ہے نا, اگر آپ پڑھیں گے وہ یہی ہے. وہ کسی کے ساتھ کنٹروورسی میں پڑھنے کا مقصد نہیں ہے, صرف خود کو انشور کرانا ہے کہ جی ہم اتنے امپاورڈ ہوں, وہ پارلیمنٹ اتنی امپاور ہو جو دوسروں کو امپاور کر رہی ہے کہ وہ اس لیجسلیشن پر عمل کرا سکے. سمپل ایز دیٹ. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے لیجسلیشن کا, آپ کو یاد ہے کہ ابھی گزشتہ روز جوائنٹ سٹنگ ہوئی تھی. جوائنٹ سٹنگ میں بڑے اہم بلز جو ہے وہ پاس ہوئے تھے, اور میجورٹی جو بلز اس جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہوئے تھے وہ سوشل سیکٹر سے, سوشل ایشوز کے اوپر تھے. اور وہ بلز کیوں رکے ہوئے تھے؟ کیونکہ 2020 میں اسی PTI نے ان میں سے بے شمار بلز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مٹرنل اور پٹرنل لیو جو ہے یہ کیا کوئی سوشل ایشو نہیں ہے؟ کیا کالجز میں, اسکولز میں پیرامیڈکس کا ہونا, بچوں کی کبھی کوئی دمے کا ایشو ہو جاتا ہے, کبھی دیہی علاقوں کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں رورل ایریا سے. بلکہ میں مرتضیٰ صاحب میرے ساتھ ہیں, میں کہوں گی کہ آپ ان بلز کو اٹھائیں, کیونکہ وہ تو ICT سے ریلیٹڈ ہے. آپ ان بلز کو اٹھائیں, دیکھیے کہ وہ سوشل ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں, اس میں جو بل اچھا ہے اس کو آپ بھی اڈاپٹ کریں, صوبے کے اندر بھی اڈاپٹ ہو. اسی طریقے سے ڈے کیئر سینٹرز کے حوالے سے ہے, جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ جی عورتوں کو ورک فورس کا حصہ ہونا چاہیے, ورک فورس میں اس کا حصہ ہونے سے عورتوں کی پاکستان کی GDP میں اضافہ ہوگا. تو بھائی عورتوں کو یہ فیسلٹی تو دینا, انہیں بھی تو موقع دے کہ وہ کہیں اپنے بچوں کو ایک سیف جگہ پر چھوڑ سکیں اور کام پر جا سکیں. تو وہ ڈے کیئر سینٹرز کا بل آیا. اسی طرح بچوں کے رائٹس کے حوالے سے ایک اور جو ہے وہ تجویز آئی بل کی شکل میں. تو اچھے جو ہے نا وہ بل سوشل ایشوز سے ریلیٹڈ تھے. یہ کام ہے لیجسلیچر کا, یہی کام ہے پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالی دینا یہ زیب نہیں دیتا آنریبل ممبرس کو. ہمیں لیجسلیشن کرنی ہے, اور الحمدللہ 5ویں برس میں آئے ہیں تو گزشتہ 4 برسوں سے جو لیجسلیشن رکی ہوئی تھی وہ جوائنٹ سٹنگ میں پاس ہوئی ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو چوزن ریپرزینٹیٹیوز کے لیے
اس لیے ضروری سمجھا جائے کہ وہاں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے، اسی لیے پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا لیجسلیشن کے ذریعے ضروری تھا۔ بہت شکریہ آپ